اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ویورز، میں ہوں اویس اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں MLT ود اویس. ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے CBC. جس ٹیسٹ کو ڈسکس کرنے ہم لوگ اس ویڈیو میں جا رہے ہیں اس ٹیسٹ کا نام ہے CBC. اس کو CP بھی بولا جاتا ہے، اس کو FBC بھی بولا جاتا ہے. اور اس کی ایبریویشن میں آپ کو سٹارٹ میں ہی بتاتا چلوں کہ CBC مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. ڈاکٹر اس کو CP بھی لکھتے ہیں، کمپلیٹ پکچر. ڈاکٹر اس کو FBC بھی لکھتے ہیں، فل بلڈ کاؤنٹ، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. کسی بھی کوئی بھی ڈاکٹر اس کی ایبریویشن ان میں سے لکھ سکتے ہیں. اس ٹیسٹ میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، کن کن چیزوں کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کون کون سی بیماریوں کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہے ہیں. ویورز، ہم جس مشین پہ یہ ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں وہ ہے نہان کوڈان. یہ جیپنیز ایک انالائزر ہے، 2021 ماڈل ہے یہ. اس پہ ہم یہ آپ کے سامنے ٹیسٹ جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس پہ یہاں پہ آتے ہیں، اس پہ پیشنٹ کا نام لکھتے ہیں. فار ایگزامپل ABC. یہ ہمارے پاس مکسچر ہے، اس پہ ہم نے سیمپل رکھے ہوئے ہیں جو مکس ہو رہے ہیں. آلموسٹ یہ مکس ہو کے ہوں گے. اس ٹیسٹ کے لیے آپ کو پیشنٹ سے ڈائریکٹ سیمپل لینا ہے. ڈائریکٹ سے مطلب سیمپل لینا ہے آپ نے، اور فوراً سے پہلے اس کو اینٹی کوآگولینٹ آپ EDTA ٹیوبز ہوتی ہیں جن میں یہ پڑا ہوتا ہے. اب EDTA اسٹینڈ فار کیا ہوتا ہے؟ EDTA اسٹینڈ فار ہوتا ہے ایتھائمین ڈائمین ٹیٹرا ایسیڈک ایسڈ. آپ اس ٹیوب میں 2 سے 3 cc بلڈ سیمپل لیں گے. وہ لینے کے بعد آپ نے اس کو مکسچر پہ رکھ دینا ہے. 5 سے 10 منٹ تک آپ اس کو مکسچر پہ رکھیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سیمپل اٹھانا ہے اور آپ نے یہ اس کا ڈراپ اتارنا ہے، یلو ٹاپ اتارنا ہے، پرپل ٹاپ اتارنا ہے، اور آپ نے ٹیوب اس طرح یہ جو نیڈل ہوگی اس کو اس میں انجیکٹ کرنا ہے اور پریس کر دینا ہے. تقریباً آلموسٹ 15 سیکنڈ لیتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے. اب یہ ٹیسٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس میں بہت زیادہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. موسٹلی آپ کو جو کوئی بھی بیماری ہوگی، لائک آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا. آپ کو رینل پرابلم ہے اس میں بھی ریکمینڈ کرے گا. آپ کو اپینڈکس ہو گیا اس میں بھی ریکمینڈ کرے گا. آپ کی باڈی میں کوئی انفیکشن ہے اس میں بھی ریکمینڈ کرے گا. الرجی میں بھی ریکمینڈ کرے گا. آپ کو فار ایگزامپل کارسینوما کینسر ہو اس میں بھی ریکمینڈ کرے گا. اس ٹیسٹ میں ہم لوگ جو چیزیں دیکھتے ہیں 1 by 1 ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جو ہی یہ رزلٹ آتا ہے میں آپ کو 1 by 1 LCD پہ لے آؤں گا اور آپ کو یہاں سے بتاؤں گا کہ WBCs ہائی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، RBCs ہائی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، یا جب یہ لو ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل پلیٹلیٹس اگر لو ہوں تو کیا ہوتا ہے. ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ ادھر رزلٹ آ گیا پیشنٹ کا، میں آپ کو وہ رزلٹ دکھانے جا رہا ہوں. اب ٹاپ پہ آپ دیکھیں، سب سے ٹاپ پہ اس کا ہے جی WBCs 4.5. 4 سے لے کے مطلب 4000 سے لے کے 10,000 تک نارمل ویلیو ہوتی ہے WBCs کی. WBCs ابھی اس پیشنٹ کے بالکل نارمل آ رہے ہیں. اس کے بعد نیچے آ گئے ہیں RBCs. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ WBCs جو ہیں وہ کیوں ہائی ہوتے ہیں. WBCs آپ کی باڈی میں فار ایگزامپل کوئی بھی انفیکشن ہو جائے، کسی قسم کا کوئی بھی انفیکشن، ایون آپ کو ٹیمپریچر ہو، آپ کو UTI ہو، آپ کو اپینڈکس ہو، آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو، کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم آپ کو ہوگا تو آپ کے WBCs جو ہیں وہ ہائی ہو جائیں گے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ WBCs بیسیکلی وائٹ سیل ہوتے ہیں. یہ ہائی کیوں ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے باڈی کا. لائک آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ WBCs جو ہوتے ہیں یہ آپ کے آرمی آف دا باڈی ہوتے ہیں. آپ کی باڈی میں کوئی بھی فارن پیتھوجن جب آپ کی باڈی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے WBCs ایکٹیو ہوتے ہیں، اس پیتھوجن کو انگلف کر کے باڈی سے آؤٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ویورز آ جاتا ہے RBCs. RBCs
نارمل ہیں اس پیشنٹ کے. RBCs آپ کو انیمیا میں بھی چیک کیے جا سکتے ہیں. اس کے نیچے آپ کا آ گیا HB لیول. HB لیول آپ کا کس لیے چیک کیا جاتا ہے؟ HB لیول آپ کے باڈی کے اندر خون کی جو مقدار ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نارمل بندے میں 12 سے لے کے 17 تک اگر ویلیو ہے تو یہ اگر لو آ رہے ہیں تو کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ لائک آپ کے اندر بلڈ لاس بھی ہو سکتا ہے, پریگننسی میں بھی یہ لو ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی میجر انجری ہو اس میں بھی یہ لو ہو جاتا ہے. کارسینوما کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں کیمو تھراپی جب لگتی ہے, لائک کینسر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں کیمو تھراپی لگتی ہے, اس میں بھی یہ لو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مطلب بہت زیادہ ریزن ہے جس وجہ سے آپ کا HB لیول لو ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے باڈی کے اندر بلڈ کی پروڈکشن سلو ہے, آپ کا خون صحیح بن رہا نہیں ہے, اس صورت میں بھی یہ لو ہو جاتا ہے. لائک جس کا یہ لو ہوتا ہے اس پیشنٹ کو بولا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو بلڈ انیمیا ہوا ہے, کہ خون کی کمی ہوئی ہے. میجر چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں پلیٹلیٹس. ابھی میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں PLT جو لکھا ہوا ہے, PLT 111 111 آئے ہوئے ہیں. اب یہ 111 جو ہیں یہ آپ کی باڈی کے پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. پلیٹلیٹس جو ہیں بیسیکلی یہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کے کلاٹنگ سسٹم ہوتا ہے, کلاٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی باڈی پہ جب بھی کوئی میجر انجری لگتی ہے تو وہاں پہ آ کے فوراً سے پہلے ہمارا باڈی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکانزم بنایا ہوا ہے کہ جو ہی آپ کو کٹ لگتا ہے تو فوراً سے پہلے پلیٹلیٹس آئیں گے آپ کے وہاں پہ آ کے فوراً سے پہلے وہ کلاٹ بنانا شروع کریں گے تاکہ آپ ایک ہیوی بلڈ لاس سے بچ جائیں اور آپ کو بلڈ انیمیا کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ نہ ہو. بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے, لائک جیسے یہ پیشنٹ ہیں ان کے اندر کمی آ رہی ہے پلیٹلیٹس کی. سب سے میجر چیز ہوتی ہے کہ یہ آپ کے ڈینگی میں کم ہو جاتے ہیں. ڈینگی میں فار ایگزامپل یہ آ جاتے ہیں جی 8,000 10,000 11,000. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے ناک اور کان سے آٹومیٹیکلی بلڈ مطلب نکلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے. اس کے بعد یہ ہیموفیلیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, ہیموفیلیا اس کو بولا جاتا ہے کہ ایسے مریض جن کو کوئی کٹ لگ جائے اور ان کا خون جو ہے وہ جمے نہ. فار ایگزامپل مجھے ادھر کٹ لگ گیا ہے تو ان کا خون اگر جمتا نہیں ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ مجھے لائک ہیموفیلیا ہوگا. ایسے پیشنٹ جن کو باڈی کے اندر ان کا کوئی بھی کلاٹنگ فیکٹر ایبسنٹ ہوتا ہے اس کو ہیموفیلیا بولا جاتا ہے. بہت زیادہ ڈینجرس قسم کی ڈیزیز ہوتی ہے. کئی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں, لائک کچھ اس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے بلڈ کی روٹس میں سے ہر روٹس میں سے بلڈ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے فار ایگزامپل اب جیسے یہ اس بندے کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں, یہ کم آ رہے ہیں کئی ریزن ہو سکتے ہیں. جو اسموکر ہوتے ہیں ان کے بھی پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ لو ہو جاتا ہے. ویورز WBCs, ریڈ بلڈ سیل, HB, پلیٹلیٹس بہت زیادہ مطلب کہ کامن سی بیماریوں میں ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے. بات کرتے ہیں انالائزر کی. جیپنیز انالائزر ہے, نیہان کوڈان اس کو بولتے ہیں. اس میں 3 پیرامیٹر بھی آتا ہے, 5 پیرامیٹر بھی آتا ہے. فردر اگر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو WBCs کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ان کے فردر ان کی ٹائپس کتنی ہیں. 5 ٹائپس ہوتی ہیں, نیوٹروفلز, زینوفلز, بیزوفلز, لمفوسائٹس, مونوسائٹ. اب جو اس انالائزر میں ایسے پیرامیٹر بھی ہوتے ہیں جو 3 چمبر ہوتے ہیں. 3 چمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جسٹ ان میں سے آپ کو بلڈ WBCs کی 3 ٹائپس بتائیں گے, اور 5 چیمبر انالائزر وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو WBCs کے پانچوں جو اس کی ٹائپس ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا. رہی بات آگے فردر ڈسکس کی کہ ہم نیوٹروفلز کو, لمفوسائٹس کو, مونوسائٹس کو, بیزوفلز, زینوفلز, ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں, کیونکہ اگر ہم اس ویڈیو میں انہیں کو کور کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. ویورز ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کریں. ہم سے ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ہم آپ کو وہ چیز صحیح طرح نہیں سمجھا سکتے تو آپ کمنٹس کریں, ہم اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کے وہ جو بھی کوشچن ہو اس کا آنسر کریں.
بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.